عاجزی کو سمجھنے کے لیے اگر مختصر لفظوں میں بات کی جائے تو لوگوں سے نرمی اختیار کرنا اور اپنے آپ کو دوسروں سے کم تر جاننا، بڑائی والا، تکبر والا، یا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، سامنے والوں کو حقیر جاننا، ایسے خیالات دل میں پیدا نہ ہو۔ نرمی اختیار کرنا اور اپنے آپ کو دوسروں سے حقیر جاننا، یہ عاجزی ہے۔ عاجزی کے تعلق سے کئی ایک اکابرین امت کے فرامین بھی موجود ہیں۔ حضرت یوسف بن اسباط علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے، زیادہ کوشش اور مجاہدے سے تھوڑی سی عاجزی بہتر ہے۔ اللہ اللہ، نفلی عبادت میں بندہ بہت زیادہ مصروف ہے اور مشغول ہے، اگرچہ عبادت اپنی جگہ اہم ہے اور جتنی عبادت کرے گا اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب کماتا چلا جائے گا، لیکن کثیر عبادت سے تھوڑی سی عاجزی یہ افضل ہے۔ عاجزی میں بندہ اپنے آپ کو یوں سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے کہہ رہا ہوتا ہے، میرے مولا میں تو کچھ بھی نہیں۔ تو اپنے آپ کو مٹانا یہ درجے بڑھانے کے مترادف ہوا کرتا ہے۔ ہماری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ ارشاد فرمایا کرتی تھی، تم لوگ افضل عبادت سے غافل ہو، ہائے اور وہ افضل عبادت سے مراد عاجزی لیا کرتے تھے، عاجزی، اس کو افضل ترین عبادت فرمایا گیا۔ اور حضرت سیدنا قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے، جسے مال ملا، جمال ملا، لباس دیا گیا یا علم دیا گیا، اس نے عاجزی اختیار نہ کی تو یہ نعمتیں اس کے لیے وبال بن جائیں گی۔ اور عاجزی کرنے والے کے تعلق سے تو یہاں تک ذکر کیا گیا کہ جو عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے جو فرشتہ اس پر مقرر ہے، وہ فرشتہ ایسے کہتا ہے، اٹھ، اللہ نے بلندی تیرا مقدر کر دی۔ سبحان اللہ، ایک بزرگ ہیں ابو علی جوزجانی، ان کے فرمان کا خلاصہ یہ ہے کہ قناعت، عاجزی، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس میں یہ چیزیں پائی جائیں وہ بندہ کبھی ہلاک نہیں ہو سکتا، اچھا اچھا، اور جس کی ہلاکت کا اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارادہ فرمائے وہ آدمی قناعت سے، عاجزی سے اور اس طرح کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ تکبر کی راہ کی طرف بڑھے گا، قناعت سے کنارہ کشی اختیار کرے گا، بڑھتے بڑھتے ہلاکت میں پڑ جائے گا۔